بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 16 سے 21 تک کا 16 سے 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ گزشتہ درس میں جو آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ کیا تھا، ان میں اللہ رب العزت منافقین کا کردار ذکر فرما رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے مختلف مواقع پر وعدہ خلافی کی اور ان کا کردار کیوں رہا، اور وہ جو جنگ سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، اصل میں وہ موت سے خائف تھے، موت سے ڈرتے تھے۔ اسی سلسلے کو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن ينفعکم الفرار، اے میرے پیارے حبیب انہیں فرما دیجئے لن ینفع، ہرگز نہیں فائدہ دے گا، کم آپ کو، الفرار میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہاں سے فرار اختیار کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جب جنگ جاری ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ سامنا ہو، تو میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بتلائے ہیں، ان میں کسی حدیث میں 3 کا ذکر کیا، کسی میں جس میں 7 کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ذکر فرمایا وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، کہ اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی جاری ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور منافقین کو جو پہلے بہانے بنا کر، جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ مختلف قسم کے بہانے بنا کر کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں اجازت دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی فرمایا تھا ان یریدون الا فرارا، وہ کوئی ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، وہ صرف میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ موت سے یہ بہت لوگ خائف ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جیسے بھی بہانے بنا کر میدان جہاد سے فرار اختیار کریں گے، تو انہیں فرما دیجئے لن ینفعکم الفرار، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا میدان جنگ سے بھاگ جانا، فرار اختیار کرنا۔ ان فررتم من الموت او القتل، چاہے تم موت سے ڈر کر راہ فرار اختیار کرو، چاہے قتل سے ڈرتے ہوئے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں راہ فرار اختیار کرو۔ موت تو بہرحال آنی ہے، اگر میدان جہاد میں نہیں آئے گی، اس موت کی سعادت سے تم محروم رہو گے تو چارپائی پہ آ جائے گی۔ دنیا میں تو ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، موت تو بہرحال آنی ہے۔ اگر تم یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، تو تب تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یعنی دنیا میں کتنا عرصہ جی لو گے، تو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، چند دن اگر تم حاصل کر لو گے
تو موت اگر میدان جنگ میں نہیں آئے گی، میدان جہاد میں نہیں آئے گی، تو تمہیں چارپائی پہ موت آ جائے گی، موت سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ تمہارا فرار، یہ بہانے بنا کر یہاں سے بھاگ جانا، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ یا تو یہ ہونا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، بھاگتے رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا تمہیں ہرگز نہیں فائدہ دے گا موت سے یا خوف قتل سے بھاگنا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی دنیا کی زندگی کا بہت کم فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، میرے پیارے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں یعصمکم بچائے، کون ہے جو تمہیں بچائے گا من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ رب العزت کی پکڑ سے، یا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو ارادہ کریں اس سے آپ کو کون بچا سکتا ہے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ رب العزت آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی تکلیف جو آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے اس سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ولی یعنی مددگار، کوئی دوست یا مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا ان پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ارادے سے بچا سکے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو روک سکے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کر سکتا، کوئی انہیں بچا نہیں سکتا، کوئی ان کا دوست یا مددگار ان کے کام نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت منافقین کا یہ کردار ذکر کرتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین، البتہ تحقیق جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے المعوقین، معوقین کون؟ معوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے، مسلمانوں کو لڑائی سے بددل کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو خوب جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو اپنے اخوان کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، یعنی جنگ میں جانے کی بجائے، محاذ پر جانے کی بجائے تم ہماری طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ دونوں جو اوصاف اللہ نے ذکر کیے، المعوقین والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، یہ دونوں منافقوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیے کہ منافقوں کا یہ کردار ہے، منافقین کا، کہ وہ ایک تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے سلسلے میں جو لوگ تیار ہیں تو ان کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے، اور دوسرا انہیں کہتے ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی کے لیے نہیں جاتے مگر بہت کم، صرف نام لکھوانے کی حد تک، صرف اپنے آپ کو وہاں شو کروانے کی حد تک کہ ہم بھی ہیں، اس حد تک وہ لڑنے کے لیے نہیں جاتے، وہ جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے، بس اپنے آپ کو شو کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور کبھی کبھی لڑائی میں یہ آ جاتے ہیں، یعنی بہت کم یہ لڑائی کی طرف آتے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ موت کے ڈر سے یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، موت کے ڈر سے یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی آئے ہیں، تو کبھی کبھی شکل دکھا دیتے ہیں، بہت کم آتے ہیں یہ لڑائی کی طرف۔ اشحۃ علیکم، الشح کہتے ہیں انتہا درجے کا بخل، یہ آپ کے بارے میں انتہائی بخیل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی مدد کرنے کے لحاظ سے، مسلمانوں کا تعاون کرنے کے لحاظ سے یہ انتہائی بخیل ہیں، پورے بخیل ہیں، تمہاری مدد میں یہ پورے بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کبھی خوف آ جاتا ہے، خطرہ آتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، لڑائی کا امکان جب بڑھ جاتا ہے کہ اب لڑائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَأَيْتَهُمْ،
آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں گی، جھانک رہی ہوں گی، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسا کہ وہ شخص اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہے، جس پر موت کی غشی طاری ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب موت آ گئی، موت کے خوف سے ان کی آنکھیں ایسے حرکت کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے اس ڈر سے کہ سامنے دشمن ہو، اب لڑائی کا امکان ہے، تو ایسے ان کی آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی ہیں کہ جس طرح اس شخص کی کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب موت آئی، اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، اس قدر یہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خطرہ ٹل جاتا ہے، پہلے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس قدر پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سَلَقُوكُمْ، سلق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اس کی کھال ادھیڑ لینا، تو یہ ایک تو ہے کہ ویسے کسی آلے کے ذریعے اپنا یا کسی پر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی چمڑی ادھیڑ دینا، دوسرا ہے کہ زبان کے ساتھ ایسے تیر چلانا، ایسی گفتگو کرنا، تو جس کا معنی کہ پھر آپ کے خلاف بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں، بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلقوکم، یہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حداد، السنہ لسان کی جمع ہے، زبانوں کے ساتھ، حداد تیز، تیز زبانیں، تلخ زبانیں، ایسے ایسے زبانوں سے آپ کو نشتر لگاتے ہیں کہ جس طرح کوئی کسی آلے کے ذریعے کسی کی چمڑی ادھیڑ رہا ہو، یعنی آپ کے خلاف سخت قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، یہ بڑے حریص ہیں، علی الخیر مال غنیمت پر، یعنی مال غنیمت سمیٹنے میں بڑے حریص ہیں، لڑائی کرنے میں نہیں، اس وقت یہ بھاگ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی تو آپ کے گروپ میں شامل تھے، اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو پھر کافروں کے ساتھ جا کر اپنی ہمدردیاں جتلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، کہ وہ جب غالب آئے۔ تو مال غنیمت کے سمیٹنے کے لحاظ سے اشحۃ علی الخیر، خیر کا معنی یہاں مال غنیمت ہے، مال غنیمت کے بارے میں یہ بڑے حریص ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو شو تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، منافقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ایمان ہی شمار نہیں کیا، جیسا کہ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ منافقون میں فرمایا کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ نفاق کا، منافق کی تعریف ہی یہی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے انکار کرنا، اظہار الاسلام و ابطان الکفر، زبان سے اسلام کو ظاہر کرنا اور اندر کفر چھپائے رکھنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اسی لیے جب ایمان کی تعریف کی گئی کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، و عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء کے ذریعے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ تو جو آدمی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ جو آدمی صرف دل سے مانتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو منافق کو اسی لیے یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذل وجہین، منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں، یاتی ہؤلاء بوجہ، ان لوگوں کے پاس ایک اور چہرہ لے کر آئے گا، وہ ہؤلاء بوجہ، دوسروں کے پاس اور چہرہ لے کر جائے گا۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں سے ملے گا تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جائے گا اور کہے گا جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے استہزاء کر رہے تھے۔ تو یہ منافق کی سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ منافق کی یہ خصلت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے لا الہ ہؤلاء، نہ مومنوں کے ساتھ دل سے، ولا الہ ہؤلاء، نہ دل سے کافروں کے ساتھ، مذبذبین بین ذالک، دونوں کے درمیان۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس کی حالت کالشاۃ العائرہ بین الغنمین، اس بکری کی ہوتی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چکر لگاتی رہتی ہے، جدھر دیکھا فائدہ ادھر چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ چونکہ یہ دل سے، صدقے دل سے ایمان ہی نہیں لائے، تو نفاق ایسی بیماری ہے جس طرح شرک انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح نفاق بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یہ محبطات الاعمال سے ہے۔ تو فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ دل سے ایمان ہی نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے کے تمام اعمال ضائع کر دیے، احبط اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے اعمالہم، ان کے سارے اعمال، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ جانتا ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے، تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ الاحزاب، احزاب سے مراد وہ لشکر جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ لشکر واپس نہیں گئے، وہ موجود ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں، اگر وہ فوجیں آ جائیں مدینہ کے خلاف، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کی خواہش کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، مدینہ کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، نہیں۔ یود لو انہم بادون فی الاعراب، یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بادیہ نشین ہوتے، عرابیوں کے ساتھ، دیہاتی لوگوں کے ساتھ، ہم بھی وہاں دیہات میں رہتے ہوتے، یہاں مدینے میں ہوتے ہی نہ، تاکہ ہمیں خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یسألون عن انبائکم، وہاں دیہات میں، بادیہ میں، صحرا میں رہتے ہوئے ان بدوؤں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ، یسألون عن انبائکم، آپ کی خبریں پوچھتے کہ کیا بنا بھئی مدینے والوں کا، وہاں لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی بچا کہ نہیں بچا، مدینے والوں کو شکست ہوئی کہ فتح ہوئی، وہاں ان سے خبریں پوچھتے، کاش کہ ہم مدینے میں رہتے ہی نہ، وہاں ہوتے اور وہاں سے خبریں معلوم کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آپ کے اندر بھی ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نہیں لڑائی کریں گے مگر بہت کم، یہ لڑائی میں بہت کم حصہ لیں گے۔ اگر یہاں ہوتے ہیں بھی، یہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ ہم باہر رہتے ہوتے، ہم یہاں ہوتے ہی نہ، جس علاقے کا محاصرہ دشمنوں نے کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے، ہم یہاں ہوتے ہی نہ۔ لیکن فرمایا کہ اگر یہ یہاں ہوتے بھی تو بہت کم یہ لڑائی میں حصہ لیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیات جنگ احزاب کا ذکر کر رہی ہیں، اور ان آیات کے اندر ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا تذکرہ یہ کس لیے اللہ رب العزت نے کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ میدان جہاد ہو، خواہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، عبادات کا، معاملات کا، ہر حال سے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر بھی اور باقی جنگوں کے اندر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف آرڈر نہیں دیتے رہے خیمے میں بیٹھ کر کہ بھئی جاؤ تم یہ کام کرو اور تم وہ کام کرو، نہیں، بلکہ آپ خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ مٹی اٹھانے میں بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ نے بھرپور حصہ لیا،
اگر لوگ جاگتے تھے تو آپ ان کے ساتھ جاگتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے صحابہ کرام آپ برابر اس کام میں شریک ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، اور اس طرح زندگی کے تمام معاملات میں، تمام عبادات میں، کیونکہ اسوہ اور نمونہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی نقل اتاری جائے، جس کی نقل اتاری جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر کے دکھاتے اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ جب تم میرے نقش قدم پہ چلو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کون لوگ اختیار کرتے ہیں، کون لوگ اپناتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کے 3 اوصاف ذکر کیے ہیں اس آیت مبارکہ میں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، پہلا وصف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر کون عمل کرتا ہے؟ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کا پہلا وصف یہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ نے میرے بھیجے ہوئے رسول ان کی پیروی کی تھی کہ نہیں کی تھی، ان کی سنت کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے وہ لوگ سنت کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے کے لیے حریص ہوتے ہیں کہ جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر والیوم الآخر، اور وہ شخص جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرے گا جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جب اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال کو پہلے چیک کیا جائے گا، جو اعمال وزن کے قابل ہوں گے وہ تولے جائیں گے، وگرنہ جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور تیسرا وصف اس کا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ایسا شخص وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ پر عمل کرنے والا ہے۔ اسی آیت سے اگلے کل کے درس کا ہم آغاز کریں گے۔ مجھے اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے، شاید اس میں کسی بھائی کو فائدہ ہو جائے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر بیان کیا ہوگا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، اور وہ تقریباً ہر مذہب کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، باقی تو اپنے دور کے وہ ایک منفرد مناظر تھے۔ تو ان کے کتاب و سنت کی اتباع کی طرف وہ کیسے آئے، ان کا واقعہ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، تو ان کا واقعہ بعض علماء سے سنا اور بعض کتابوں کے اندر بھی پڑھا، اور وہ اسی آیت کے حوالے سے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوہاروں والا کام کرتا تھا، اور میرا کتاب و سنت کے ساتھ میرا کوئی زیادہ تعلق نہیں، جس طرح عام لوگوں ایک ہوتا ہے انسان کا طریقہ کار، عقیدہ بھی میرا ویسا ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ کام کرتا تھا لوہے کی چیزیں بنانا۔ کہتے ہیں ایک دن میں دکان پہ بیٹھا ہوا، تو اس وقت یہ ہندوستان پاکستان پہ انگریزی راج تھا، انگریز کا راج تھا، پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انگریز آفیسر میرے پاس آیا، ایک توا لے کر آیا روٹی پکانے والا۔ اس نے کہا جی مستری صاحب مجھے اس جیسے 100 توے چاہیے، سائز بھی یہی ہو اور وزن بھی اتنا ہو اور شکل بھی ایسی ہو، اس جیسے
اور یہ نمونے کے طور پر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ کہتے ہیں وعدہ ہو گیا کہ جی فلاں دن آپ کو 100 توے دے دیے جائیں گے، قیمت طے ہو گئی۔ کہتے میں نے وہ 100 توے جب مکمل کیے تو 99 توے میں نے بنائے اس سائز، اس ماڈل اور نمونے کے مطابق، اس وقت کمانا ماڈل اور نمونہ اس کے مطابق۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایک توا میں ان کو گفٹ آئٹم کے طور پہ بنا کے دیتا ہوں، آفیسر خوش ہو جائے گا۔ میں نے اس میں لوہا بھی زیادہ لگایا، اس کا کچھ سائز بڑھا دیا، اور بڑی محنت کر کے اس میں پھول بوٹے بنائے اس پر، اور منفرد توا بنایا۔ وہ جب لینے کے لیے آیا تو اس نے اپنے توے کے ساتھ میچ کر کے 99 توے تو ایک سائڈ پہ رکھ لیے، تو وہ جو 100واں توا تھا میں نے گفٹ آئٹم کے طور پر بنایا، اس کو اس نے پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہمیں چاہیے۔ میں نے کہا جی میں نے تو، اس نے کہا آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کیا، مٹیریل بھی ضائع کیا، اس کا یہ ہم نہیں لیں گے، بلکہ ہم الٹا آپ پر کیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے وعدے پر 100 توے ہمیں نہیں دیے۔ کہتے ہیں وہ توا پھینک گیا، وہ 99 توے لے کر ان کے پیسے دے کر چلا گیا، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہیں پہ۔ میں نے کہا یہ دنیا دار ایک انگریز آفیسر ہے، میں اپنی مرضی سے ایک توا بنایا ہے تو اس نے قبول نہیں کیا، اس نے اپنا ماڈل اور نمونہ جو دیا تھا اس والے توے اس نے لے لیے۔ قیامت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، تو اگر ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، ہمارا عقیدہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، تو اللہ رب العزت کیسے قبول کرے گا؟ اپنی مرضی سے بنایا ہوا توا اس نے قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ اس کے توے سے کہیں خوبصورت تھا۔ تو بدعت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، شاندار ہوتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن سے میں نے سچی توبہ کی، اور پھر میں نے کتاب و سنت کا مطالعہ شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنایا اور عمل کرنے لگا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ قیامت کے دن، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو میری سنت کے مطابق نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، قیامت کے دن وہ مردود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ انسان سمجھتا رہے کہ میں نے بڑے نفل حج کیے جی، بڑے نفل پڑھتا رہتا ہوں، بڑے عملیات کرتا رہتا ہوں، وظیفے کرتا رہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پرکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کا معنی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت آئے، اور یہی راستہ ہے جنت کو جانے والا، اور جس نے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانا ہے، اس دنیا کی زندگی میں فکر کر لے کہ وہ یہ راستہ اپنائے جو جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔